وہ کوڑوں کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے مشہور کی ہوئی ہے جیسے کہ کسی کو سڑک سے پکڑ کے کوڑے لوگ ہندوستان کی ایمبیسیوں سے نکلے، شرابیں پکڑتے ہوئے پکڑے گئے یہاں پہ. یہ سارے لوگ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ عمومی طور پہ لوگ یہاں پہ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے، ہوٹلوں سے ان کو پکڑا. صحافیوں کی بات کر رہے ہیں؟ جن کی نہیں، میں صحافیوں کی نہیں بات، صحافی تو وہ تھے جن کو پکڑا گیا تھا جو ہندوستان کی ایمبیسی سے پیسے لے کے نکلے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس کی پاپولیرٹی اس وقت اپنی لوئسٹ اسٹیپ پہ تھی، لیکن اس کی کارکردگی اتنی خراب نہیں تھی. اگر آپ اس کو اکنامکلی دیکھیں، کرونا کو سنبھالنا، ایکسپورٹس، ریمیٹنسز وغیرہ وغیرہ جو ہے مطلب اس کو مطلب بہت بہترین چل رہی تھی. تو اچانک پھر فیصلہ ہوا کہ جی ان کو ہٹانا ہے. اب وہ پتہ نہیں اس کے بیچ میں کیا وجوہات، یہ ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک چلتی ہوئی حکومت کو آپ نے، جس کو رجیم چینج کہتے ہیں اس ملک کے اندر، اس کے بعد آپ جن لوگوں کو لے کر آئے آپ نے پورے پاکستان کو دوسری طرف ڈال دیا. یعنی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں چھوڑی جو کہ اسمبلی کے اندر موجود تھی یا نہیں تھی جس کو آپ نے ایک پی ڈی ایم کے اندر شامل کروا دیا، یعنی پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جس کو کہا جاتا ہے. اب وہ کسی بھی حکومت کو چلانا جبکہ باندھ باندھ کی بولی بولنے والے لوگ بیچ میں موجود ہوں، جن کا نظریہ الگ ہو، جن کے آبجیکٹیو الگ ہوں، جن کی سوچ الگ ہو، اور جو ماضی میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے تمام حدیں عبور کر چکے ہیں، یعنی زبان کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی. یعنی کوئی پیٹ چاک کروں گا، سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، یہاں تک کہ مطلب کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے ڈکشنری میں جو استعمال نہ کیے گئے. پھر آپ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ خود بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، کہ اس کو پہلے 13 جماعتوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، پھر انہیں اعتماد میں لینے کے بعد لندن جانا پڑتا ہے. کون چلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی کون چلانے چلانے کس نے کی ہے ریجن چینج؟ رجیم چینج تو دیکھیں، یہ تو اب وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے کی ہے. باجوہ صاحب نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو آگے اور نقصان ہو جانا تھا. تو مطلب اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم نے مل کر ہی جو کچھ اچھا، یہ پاکستان میں روایت ہے، جنرل ضیاء الحق صاحب نے بھی ایک حکومت ختم کی اور تختہ الگ کی حکومت میں آ گیا. پھر انہوں نے اپنی مرضی سے بہت سارے کام کیے، اپنی مرضی سے مسلم لیگ جو بنا لی، پھر وہ اس طریقے سے چلاتے رہے. تو یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک روایت ہے، اس میں آپ کو اعتراض کیوں سر؟ آپ کے تو ماشاء اللہ دیکھیں، نے یہ کام کیا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ملک کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں آپ کو. 77 کو آپ تو ماشاء اللہ ایج آپ کی اتنی ہے کہ آپ نے 77 کے حالات دیکھے ہوں گے جی بالکل. کہ اس وقت ملک کے اندر کیا کیفیت تھی. سول وار چل رہی تھی، ایک قسم کی سول وار ہی ہو گئی تھی. بھٹو صاحب نے خود 3 شہروں میں مارشل لاء لگا دیا، خود ایز پرائم منسٹر. اور کراچی میں، لاہور میں اور حیدرآباد میں مارشل لاء واز ڈکلیئرڈ بائی دی سٹنگ پرائم منسٹر. فوج کو اور پبلک آمنے سامنے آ گئی تھی، جیلیں بھر چکی تھیں، تحریک چل رہی تھی. بڑی مطلب پاکستان میں اس سے بڑی تحریک ابھی تک آج تک نہیں چلی. اب اس کو جو مرضی کہہ لیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ تھی یا نہیں تھے تھی. نا جو عمران خان کی حکومت ختم کرتے وقت تھے حالات. نہیں اس وقت بالکل اس کو آپ کمپیئر ہی لوگ اسٹریٹ پہ تھے، نہیں. کوئی احتجاج اسٹریٹ پہ کر نہیں تھا، کوئی جلسے نہیں کر رہا تھا، کوئی جلوس نہیں ہو رہے پی این اے کی تھے، تحریک نہیں کوئی چل رہی مذہب. میں پی این اے کی بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم کی کیا تحریک تھی؟ پی ڈی ایم کی تحریک تو تھی نا، وہ تو اب کراچی دیکھیں سے نا، وہ تو یہاں تک اسلام آباد تک کوئی 2000 لوگوں کو لے کر آنا ایک بات ہے. یہاں سے نشہرہ سے لے کر گجر خان تک جلوس جو اصغر خان کا نکلا تھا وہ الگ بات ہے. پھر جن لوگوں کو اس زمانے میں قتل کروایا گیا، نذیر شہید کو اور دیگر لوگوں کو، جس طرح سے ایف ایس ایف کو استعمال کیا گیا وغیرہ وغیرہ، مطلب اب اس کے جسٹیفائڈ ان دا سینس اس وقت جسٹیفائڈ تھا جس طرح کے ملک کے حالات اس وقت پیدا ہو گئے، جو ایک ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. آگے اس کی جو ایکسٹینشن ہے وہ اس وقت کے حالات مجھے نہیں معلوم کہ میں ملک میں نہیں تھا، لیکن جب 1979 میں رشیا نے کابل پہ، افغانستان پہ قبضہ کر لیا، پھر ایک پاکستان کی بھی مجبوری ہو گئی تھی اور دنیا کی بھی مجبوری ہو گئی تھی کہ یہاں پر ایک وہ گورنمنٹ رہے جو کہ اسٹیبل ہو اور معاملات کو آگے دیکھ سکے. اچھا، جنرل ضیاء صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہر طرح سے لوگوں کو سپریس کیا، ان کے حقوق سپریس کیے، جرنلسٹوں کو مارا، کوڑے مارے.
بھٹو صاحب کی پھانسی کا تو خیر کیس ہی الگ ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل صاحب جو کچھ کر رہے تھے وہ جسٹیفائڈ تھا؟ آپ کوڑوں کی بات جو ہے نا وہ اس طرح سے مشہور کی ہوئی ہے جیسے کہ کسی کو سڑک سے پکڑ کے کوڑے. کوڑے لگے ہیں. لوگ ہندوستان کی ایمبیسیوں سے نکلے, شرابیں پکڑتے ہوئے پکڑے گئے یہاں پہ. یہ سارے لوگ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے آپ ٹھیک ہے؟ عمومی طور پہ لوگ یہاں پہ زنا کرتے ہوئے پکڑے گئے, ہوٹلوں سے ان کو پکڑا. صحافیوں کی بات کر رہے ہیں. جن کی نہیں, میں صحافی کی نہیں بات, صحافی تو وہ تھے جن کو پکڑا گیا تھا جو ہندوستان کی ایمبیسی سے پیسے لے کے نکلے تھے, وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے, ان کو سزا ملی تھی. آج یہ کام نہیں ہو رہا, جنا نہیں ہو رہا, آج ہو رہا ہوگا تو پھر آپ آڈیو نہیں سنتے, ان سے پوچھے نا جو حکمران ہے. میں تو حکمران نہیں ہوں. نہیں, اگر آپ اس نے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک تھا وہ, بالکل 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 صحیح تھا. تو اعتراف کر رہے ہیں کہ میں تو پلے بوائے تھا. مطلب یہ تو پھر اب آج کے حکمرانوں سے پوچھے نا, میں تو نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ بھائی کسی کو پھانسی لگائیں یا کسی کو کوڑے ماریں یا کسی کو کیا کریں. آپ سمجھتے ہیں وہ کوڑے لگانا جسٹیفائڈ؟ نہیں, میں نہیں کہتا جسٹیفائڈ. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. دیکھیں, ایک آدمی کو پھانسی لگائی تھی جس نے قتل کیا تھا بلوچستان میں. اس کے بعد پورے 1977 سے لے کے 1988 تک بلوچستان میں کسی چڑیا نے بھی پر نہیں مارا. تو بتا دیں مجھے ایگزامپل. سب سے پیسفل پروونس پاکستان کا جو تھا وہ بلوچستان تھا. پپو کیس ہوا, شبنم کیس ہوا, 2 لوگوں کو پھانسی لگی لاہور کے اندر. پورے 11 سال کسی نے جرت نہیں دی کسی لڑکی کا ریپ کرے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طریقے کی سخت, جب تک سخت, میں پالیسی کی بات نہیں کر رہا, میں کہتا ہوں جب تک سختی نہیں کی جائے گی. کیوں وہ 11 سال کے رول کے اندر آپ کی اکانومی اچھی تھی, لا اینڈ آرڈر اچھا تھا. آپ سے نہیں پوچھا, اگر آپ حکمران ہوتے تو کیا کرتے عمران خان کے ساتھ؟ وہی کرتے جو بادشاہ کے ساتھ کر نہیں سکتا. جمہوریت کے اندر آپ نہیں کر سکتے, وہ مارشل لا تھا, اس کو مارشل لا آرڈرس تھے. یہاں کی تو پارلیمنٹ بکی بھی ہے ساری. اچھا, یہ پارلیمنٹ کیسے فیصلے کر سکتی ہے؟ آپ تو اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں سر. نہیں, میں تو پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں, ابھی اس دفعہ تو نہیں میں حصہ, لیکن میں حصہ رہا ہوں. لیکن میں بتا رہا ہوں نا, پارلیمنٹ پوری بکی ہوئی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پوری بکی ہوتی. پارلیمنٹ اپنا ڈیسیجن نہیں لے سکتی خود. جس پارلیمنٹ کے اندر لوگ اپنی جماعت کو چھوڑ کر لوٹا گیری کر کے لیڈر آف دا اپوزیشن بن جائیں اور پوری ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پارلیمنٹ میں موجود نہ ہو تو آپ اس کو پارلیمنٹ کہیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ, میں بالکل بالکل, میں تو کہتا ہوں فوری الیکشن کرانی چاہیے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ جو حالات پیدا ہوئے, اسٹیبلشمنٹ نے جو رول پلے کیا ہے ان حالات میں, گوپال آپ کے بھائی صاحب نے جو میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو میں نے اخباروں میں پڑھا اور ٹیلی ویژن پہ سنا, جو باجوہ صاحب نے اعتراف بھی کیا آپ نے کہا, تو اگر یہ اعتراف اسی طریقے سے ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس طرف جا کے کھڑی ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی یہی حالات رہیں گے, اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی راہ نہیں بدلنی, اس میں اسٹیپس کو چینج نہیں کرنا؟ مجھے نہیں پتا انہوں نے راہ بدلنی ہے. آئی تھنک بیٹر سینس شوڈ پریویل. میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں یہ ہر چیز سے بالاتر. جتنی خرابی ابھی ہو جی, جتنی ہماری اکانومی خراب ہے, جس طرح ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں, جس طرح ہمارے اندر پولرائزیشن ہے, اس چیز کو ختم کروانے میں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک کردار ادا کر سکتی ہے. جوڈیشری ایک علاج اپنا وہ کر سکتی ہے, کردار ادا کر سکتی ہے. تو اے پولیٹیکل تو دیکھیں, جہاں تک پولیٹکس ہے, اگر انہوں نے کہا ہم اے پولیٹیکل ہیں تو میں کہوں گا بالکل آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں, بہت اچھی بات ہو جائیں جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہیں. لیکن پاکستان کے لیے کوئی اے پولیٹیکل نہیں ہے. اگر پاکستان کو خطرہ ہے, پاکستان کی معیشت کو خطرہ ہے, ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے, ہمارے دفاع کو خطرہ ہے, دین دیر از نو بڈی اے پولیٹیکل. چاہے اس میں آپ کو پولیٹیشینس کے ساتھ بیٹھنا پڑے, چاہے جوڈیشری کے ساتھ بیٹھنا پڑے. میں کہہ رہا ہوں دے شوڈ بی اے پولیٹیکل ایز فار ایز پالیٹکس از کنسرن, میننگ کہ فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, نو بڈی شوڈ انٹرفیئر. جیسے راج تحسین پیش کریں آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہ انہوں نے جولائی اور اکتوبر میں ضمنی انتخابات کروائے جس میں پی ٹی آئی جیتی, وہ بالکل اے پولیٹیکل تھے, میں مانتا ہوں اس بات کو. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جہادی بنائے گئے اور افغانستان کی وار لڑی گئی, پھر وہی جہادی کنورٹ ہوئے طالبان کی شکل میں, ان کو ٹرین کیا گیا, اسی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ٹرین کیا. آج یہی اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے اور کئی مذاکرات بھی کر رہی ہے ٹی ٹی پی سے. یہ تو اس کو آپ کس اینگل سے؟ یہی غلطی ہے, یہی آپ لوگ بھی نہیں سمجھے, امریکہ بھی نہیں سمجھا, ہماری پاکستان بھی نہیں یہ سمجھ سکا. دیکھیں, جو جہاد افغانستان تھا
وہ ایک الگ فنومینن تھا. اس میں پاکستان کا ایک بھی فوجی شہید نہیں ہوا. اگر ہوا ہو تو مجھے لا کے دکھا. جہادی بنائے نا سر اس کام کے لیے. جہادی کیا، پاکستان کی فوج تو انٹرفیئر نہیں کر رہی تھی. نہیں ٹھیک ہے وہ ہمارے کسی نہ امریکن نے ایک اپنا قدم جو ہے افغانستان کی سرزمین پہ نہیں رکھا. ایک ہمارا فوجی شہید نہیں ہوا، ایک بھی. اگر ایک بھی ہوا ہو تو میں کہوں گا اس میں تھا. ٹھیک ہے، وہ جہاد لڑا پاکستان نے اپنے دفاع کی. کیونکہ آج اگر روس کو وہاں نہ روکتے تو شاید گوادر آپ کے پاس نہ ہوتا. تو سر وہ جو میری اب میں پوری بات کر لوں اپنی. یہ فنومینن جو پیدا ہوا ہے جس کو آپ جہادی کہہ رہے ہیں، یہ جہادی نہیں ہے. یہ 9/11 کے بعد پیدا ہوا. جب مشرف صاحب نے فیصلہ کیا، افغانستان میں جنگ لڑی، آپ نے کہا ایک فوجی بھی وہاں نہیں گیا، تو وہ جہادی گئے نا جو ان کو ٹرین کیا تھا. جہادی گئے نہیں، جہادی تو لڑی نا وہ جنگ. جہادی تو جہاں سے مرضی جائے نا. اس میں پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ٹریننگ آپ بتائیں، کوئی ثبوت بتائیں کہ پاکستان نے ٹرین کیا ہو. ایک الزام پاکستان، وہ الزام تو پاکستان پہ اس لیے لگایا تھا، امریکہ بھی اس کے اندر انوالو ہو گیا تھا. 2 سال تک تو امریکہ سویا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ اب روس جو ہے وہ پھنس گیا تو وہ ساری دنیا آگے ساتھ کھڑی ہوئی. آج ٹی ٹی پی کی جو پوزیشن ہے اور جس طریقے سے ٹی ٹی پی کو جہادی دیکھیں نا، یہ جب تک اس بات کو کلیئر نہیں کریں گے، جب تک ہم اس بات کو کلیئر نہیں کریں گے کہ افغانستان کے مجاہدین اور ٹی ٹی پی میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ فنومینن پیدا ہوا ہے 9/11 کے بعد، جب مشرف کو دھمکی دی گئی کہ ویل سینڈ یو بیک ٹو دا اسٹون ایجز، اور انہوں نے راہداری بھی دے دی، اس کولیشن کا حصہ بھی بن گئے. اس کے ریئیکشن میں یہ سارا کچھ ہوا. 80,000 لوگوں کی ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے. $150 ارب کا ہم نے اکنامکلی نقصان اٹھایا. اگین فوجی کی غلطی، 7-8 ہزار. فوجی کی غلطی نہیں، فوجی کی غلطی نہیں تھی اس وقت. دیکھیں ہائنڈ سائڈ میں تو آپ کہہ سکتے ہیں فوجی کی غلطی تھی، نہیں. وہ لیکن جب ایک ہاتھی، مست ہاتھی جب نکلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے کون آ جائے یہ کیا پتہ لگتا ہے. دیکھیں نا، امریکہ اس وقت مست ہوا تھا. انہوں نے ایک دھمکی دی. اگر ہائنڈ سائڈ پہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ غلط تھا، اگر خدا نہ خواستہ یا خواستہ، دونوں طرف کہتا ہوں، اگر وہ فیصلہ پرویز مشرف نے ادروائز کیا ہوتا تو پھر پاکستان کے ساتھ وہ کیا کرتے، ہندوستان کے ساتھ مل کر. تو وہ بڑی ڈیفیکلٹ چوائس تھی. انہوں نے وہ فیصلہ کیا، اس سے ہمیں نقصان ہوا. اگر دوسرا فیصلہ کرتے اس سے کیا نقصان ہونا تھا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں.